یہ روایت جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں ابو سعید خدری کی ہے، اور اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہمارے آج کل کے بہت سارے حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اس سے بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابی سعید الخدری جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کرتے کہتے ہیں کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا آبیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ، قالوا وما حقه، قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ بہت خوبصورت انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے جو ان الفاظ میں روایت میں بیان ہوئی ہے۔ تو ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ یہ جو ہے نا عام رستہ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، گزرگاہیں ہیں، وہاں پہ آپ مجلس لگا لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی آبویسلی یہ جب جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، مدینے میں عام طور سے اور مکے میں بھی کوئی ایسی مجلسیں تو نہیں ہوتی تھیں کہ جو ہر دفعہ ایک سیپریٹلی آرگنائز ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ گزرگاہوں پہ رستے ہوتے تھے اور اس کے پاتھ پیس پہ ہی لوگ بیٹھ جاتے تھے اور گپے وغیرہ لگاتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور وہ رستے میں نہ ہو، یعنی لوگوں کے رستے میں وہ جگہ نہ آئے جہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے کہا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو، یعنی if this is something that you cannot avoid تو پھر there are certain obligations، یعنی حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ آپ کے فرائض ہیں۔ لوگوں نے پوچھا رستے کا حق کیا ہے، کیا ہے رستے کا حق؟ تو آپ نے دیکھیں کیا نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے کہا سب سے پہلی بات کیا کہی، نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نگاہوں میں حیا پیدا کرو، غض البصر۔ پھر آپ نے کہا کف الاذی، تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا۔ یعنی ظاہر ہے آپ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی چیز ایسی ہے کہ جو گزرنے والوں کے لیے باعث سے تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو ہٹانا۔ پھر فرمایا کہ رد السلام، کہ سلام کا جواب دینا۔ یعنی آپ رستے میں ظاہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ کی بستی ایک ایسی بستی تھی کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں تھے کہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے کو وہ جانتے تھے، اور جو نہیں بھی جانتے تھے ان کے ہاں بھی یہ روایت تھی کہ وہ آتے جاتے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور سلام کا حق پھر یہ ہے کہ آپ وعلیکم السلام کہیں، جو سلامتی کی دعا آپ کو کی گئی ہے تو آپ بھی اسی کے جواب میں وہی دعا ریپیٹ کریں۔ اور پھر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ موقع آ گیا ہے آپ کو اپنی گفتگو کے اندر کہ آپ کے ساتھ جو اور لوگ شریک ہیں وہ کسی ایسی بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن پر آپ ان کی تلقین کر سکتے ہیں، کوئی اچھائی کی بات ہے، کوئی معروف کی بات ہے، تو آپ اچھائی کی بات کریں، اور کوئی برائی کی بات اگر ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ متنبع رہنا چاہیے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہ رستے کا حق ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ نگاہوں میں حیا پیدا کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، تیسری بات کیا ہے سلام کا جواب دینا، پھر امر بالمعروف یعنی معروف کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی منکر کی بات ہو، کوئی غلط بات ہو اور موقع آ جائے کہ آپ اس کے بارے میں نصیحت کر سکتے ہیں روکنے کی، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ خواتین حضرات، یہ 5 ہی باتیں بڑی اہم ہیں۔ یعنی دیکھیے اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے قیمتی ہے خواتین حضرات کہ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ ساری کی ساری مخاطب کے لحاظ سے جب کی جاتی ہیں تو اس میں اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے، جس دین کو وہ لے کے آئے، اس دین کا جو اصل مقصد کیا ہے وہ تزکیہ ہے، وہ دل کی طہارت ہے، وہ سیلف پیوریفیکیشن ہے، وہ یہ کہ وی آر آلویز آن گارڈ اگینسٹ تھنگز وچ مائٹ ٹارنش آور سول۔ تو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جگہ پہ لے کے جانا، اپنے دل کے اندر پاکیزگی اور دل کے خیالات کے اندر طہارت، یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ غض البصر، کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیے، اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کیجیے، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کیجیے۔ اور چونکہ گزرگاہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، رستے پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کے اپنی اسٹریٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ چونکہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ انسان عام طور سے جو گفتگویں لگتی تھیں ان کے لیے چوپال تو ہوتی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا گزرگاہیں ہوتی تھی، تو people would sit on the way and other people would pass by as well۔
تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے پھر اسٹیئر نہیں کرنا ایٹ دی اپوزٹ جینڈر ان لاسٹفل وے ان اینی وے، یعنی اپنے اندر جو جس چیز کو آپ نے بہت جس کا احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بازی جو ہے اس سے آپ پرہیز کریں. نظر جو ہے یہ بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دل جو ہے آپ کا وہ اصل جگہ ہے پاکیزگی کی، تو یہ دل کی کھڑکی ہے. یعنی دل کو جو روشنی ہے، یعنی دل آپ کے اندر ہے، اس سے جو کچھ آپ دنیا سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو جو ڈیٹا ایک ذریعے سے آتا ہے وہ اس کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ آنکھ ہے. انسان کے پاس کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، اور بھی ایریاز ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ڈیٹا کلیکشن ہے یا دل کا تعلق خارج سے پیدا ہوتا ہے وہ آنکھوں سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر آنکھ پاکیزہ ہوگی تو دل پاکیزہ ہوگا، آنکھ میں میل آئے گا تو دل میں میل آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس چیز کو پھر ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ خود قرآن مجید نے بھی اس کو ٹارگٹ کیا اور یہ کہا کہ جب آپ ایک دوسرے کے پاس ہوں، میل ملاقات کے لیے بھی ایک دوسرے کے پاس آئیں، مسلمان ایک دوسرے کے پاس جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آداب ہیں جو سکھائے گئے. اور سب سے پہلا ادب جو مردوں اور عورتوں دونوں کو بتایا گیا سورہ نور میں وہ کیا ہے کہ یغضوا ابصارہم، کہ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کیجیے، اپنی نظروں کے اندر پاکیزگی پیدا کیجیے، اور اپنی نظروں کے اندر یہ احساس پیدا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے شاید اس میں سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ میں ہر لہجہ میری جو آنکھ ہے وہ کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہی ہے اور مجھے اس کو پاکیزہ رکھنا ہے. دنیا میں جو امتحان انسان جس سے گزرتا ہے شاید ہی کوئی بڑا امتحان اس سے ہو کہ اس کو اپنے آنکھ پہ ہر وقت پہرا بٹھانا ہے. کیونکہ دیکھیے آپ اگر بینا ہیں، آپ آنکھیں ہیں، تو یو آر آلویز لوکنگ اراؤنڈ اینڈ آلویز دیر از اے چانس دیٹ یو will let your sight wander away یا let it take undue liberty. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ نہیں، یہ چیز ہے کہ جو آپ کو ہر حال میں اپنا احتیاط کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ جو اچانک نظر کسی پہ پڑتی ہے تو وہ معاف ہے. اچانک نظر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یو آر sitting somewhere and some person of the opposite gender suddenly comes in front of you and you don't have the time. آپ ظاہر ہے کہ something which wouldn't have helped تو فوراً اپنی نظر کو وہاں سے ہٹا لیں. تو اس کو بعض لوگوں نے غلط مفہوم میں لیا اور یہ کہا کہ شاید پہلی نظر کسی کو دیکھنا جائز ہوتا ہے. نہیں، پہلی نظر نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا اچانک نظر. اچانک نظر جب پڑ جائے تو اس کو withdraw کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ you couldn't have helped it. لیکن جیسے ہی اس کا احساس ہو تو آپ کو فوراً اپنی نظریں جو ہیں وہ ہٹا لینی چاہیے، کیونکہ نظر ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر وہ جذبات پیدا کر سکتی ہے. جن جذبات کے بارے میں جب آپ شکار ہوتے ہیں تو پھر انسان دوسری انتہاؤں پہ نکل جاتا ہے. تو یہ بڑی آزمائش ہے خواتین حضرات، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، کیونکہ آنکھ کے ساتھ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا ایٹ دا ٹائم نیڈز لاٹ آف ٹریننگ. یہ بھی جیسے میں کرتا آیا ہوں کہ یہ بھی ایک سیلف انسٹرکشن یا سیلف ٹریننگ کا مرحلہ ہے، اور دس ہیز ٹو بی ڈن ان ایڈوانس. یعنی آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر یہ موقع آئے گا تو مجھے اپنی نظروں کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی ٹریننگ پہلے سے نہیں کی ہوئی تو آن دا اسپاٹ جب وہ موقع آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پہ قابو نہ رکھ سکیں. تو تمام جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا تعلق اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے سے ہے، ان میں ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اپنے اندر پیدا ہو اس کے بارے میں پہلے سے اپنے اندر یہ آمادگی پیدا کیجیے، اپنے آپ کو سیلف سجیشن دیجیے. کیونکہ سیلف سجیشن انسان کو بہرحال ہیز اٹس امپورٹنس، وہ آپ کے امپیکٹ رکھتی ہے، آپ کے سب کانشیس میں گھس جاتی ہے. تو یہ کہیں اپنے آپ کو کہ جب بھی میرا یہ موقع آئے گا کہ مجھے آنکھیں جو ہیں میری وہ انڈیو لبرٹی لینے کی کوشش کریں گی تو آئی ول اسٹاپ دیم فرام لیٹنگ دیم گو اسٹرے. تو اف یو اسٹارٹ سیلف سجیسٹنگ بفور دا ٹائم ارائیوز تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ when the time actually arrives پھر آپ یو ہیو دیٹ سڈن ریکال کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو روکا تھا. تو آپ کے پاس ایک فلیش میں موقع آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، اور یہ اس وقت پھر آپ کا وہ ڈیسیجن ہے جو پریویل کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر دیکھیے جو یہ کہا گیا کہ کف الاذی، رستے سے کوئی نقصان دہ چیز کو ہٹا لینا، یہ کامن سینس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تمام اخلاقیات کے بارے میں جو بتانے آئے ہیں دے آر ناٹ نتھنگ نیو ٹو اس. رستے سے کوئی چیز ایسی پڑی ہے، کوئی کیل پڑا ہوا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کچھ بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ چونکہ رستے کی بات ہو رہی ہے، ادروائز تو یہ ہم سب کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ہم ہوں اور وہاں یہ نظر آئے کہ کوئی ایسی چیز ہے which can harm the other person، تو یہ ہماری جو وابستگی ہے ہیومن فریٹرنیٹی کے ساتھ، وی آر
connected to our human fraternity. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ہے خیر خواہی کا جذبہ. تو آپ نے ایک جگہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی، ٹو بی اے ویل وشر آف یور فیلو ہیومن بینگ. تو یہ خیر خواہی ہے جس میں آپ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے شخص کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز گری ہوئی ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ نے وہ پہلے وہ چیز توڑ رکھی ہے، وہ آپ کے پہلے علم میں آ جاتی ہے. تو یہ آپ کا وہ ایک کنسرن ہے، یہ وہی نصیحت یعنی خیر خواہی کا جو جذبہ ہے جو آپ کو روکتا ہے. رد السلام تیسری چیز جو بیان ہوئی obviously کہ آپ سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور کتنی پاکیزہ دعا ہے. اور یہ دعا اگر آپ پچھلے مذاہب کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سلامتی کی دعا ازل سے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی آپ دوسروں سے ملیں تو سب سے پہلے ان کو سلامتی کی دعا کریں. یہ خود نصیحت اور خیر خواہی کا ایک بہت شاندار مظاہرہ ہے کہ when you meet someone, you greet someone, immediately you say السلام علیکم and you don't wait for the other person to say سلام. یعنی یہاں تو یہ کہا گیا نا رد السلام کہ اگر آپ کو سلام کیا جائے تو آپ اس کا جواب دیں. تو یہ تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن آگے بڑھ کے اگر آپ پہل کریں سلام کرنے میں تو کیا ہی بات ہے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وہ ابدی ازلی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، اور خود قرآن مجید کا نے تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معروف، اور معروف سے مراد کوئی دینی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی مسلمات ہیں، وہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز ہیں جو تمام انسانیت پہ کامن ہے. تو معروف یا منکر یعنی دونوں جو اصطلاحیں ہیں یہ یونیورسل ایتھیکل رانگز اینڈ یونیورسل ایتھیکل رائٹس ان کے حوالے سے ہیں. they don't relate to specific things of religion but they relate to morality یا immorality which is common to all human beings. تو جب اس کا موقع آ جائے کسی کو آپ نصیحت کریں اور کسی کو کسی بات سے روکیں تو یہ وہ چیز ہے کہ we must not withhold ourselves کہ لوگ کیا کہیں گے یا فلاں ناراض ہو جائے گا. نہیں، اپنی بات کو طریقے سے اور سلیقے سے کہہ دیں، اور جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ بلا خوفۃ لومۃ لائم، یعنی آپ کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملامت کرنے مجھے ملامت کی جائے گی، لوگ ول بلیم می اور لوگ ول میک فن آف می. نہیں، ریگارڈلیس آف دیٹ آپ کو کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے جب صحیح موقع آ جائے کہ اپنی بات کو آپ نے کرنا ہے، اللہ کی بات کو کرنا ہے، اللہ کے دین کی بات کو کرنا ہے. اور یہاں تو ظاہر ہے کہ معروف اور منکر کے پہلو سے بات ہو رہی ہے، تو دس ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری ویری پولائٹ وے.